اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ لا الہ الا ہوا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھنے میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمارا یہ ذکر اذکار اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور خداوند متعال تمام انسانیت کو اس موذی وبا سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے امام کا ظہور جلد فرمائے اور جو مومنین مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید لا ریب کتاب کی آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد ذات واجب ہے کہ میرا حبیب ان کو کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں نے جو تمہیں یہ دین دیا ہے، تمہیں حیوان سے انسان بنایا، میں نے ایک اسلامی معاشرہ دیا، تمہیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیم دی، وہ تعلیم دی جو تمہیں حیوان سے ممتاز کرتی ہے، اس کے بدلے میں اور کچھ نہیں چاہتا، یہ ہے کہ تم میرے قربا سے محبت کرو، مودت رکھو۔ تو مسلمانوں نے قربا سے مودت کا جو صلہ دیا وہ یہی دیا کہ جہاں جہاں ان کے بس میں تھیں اور بس چلا، وہاں وہاں پر رسول اللہ کے اقربا، چاہے وہ رسول کے یعنی قربا ہوں، رسول کے خون ہوں، یا رسول کے حبدار ہوں، یا رسول کے صحابی ہوں، یا ازواج مطہرات وہ بیبیاں جو ام المومنین جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ ایسے مشکل وقت میں وقت گزارا اور اپنی دولت اور سب کچھ، اپنا آرام، دولت، سب کچھ قربان کر دیا رسول اللہ کی خاطر، ان سب کی قبور کو مسلمانوں نے کلمے پڑھ کر ان کو اجاڑ دیا۔ تو اس سلسلے میں ہمارا یہ 7واں پروگرام ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ ایک مائنڈ سیٹ چلا تو وہ رسول اللہ کے دور سے ہے کہ جب رسول اللہ کو تحفظ، حفاظت، رسول اللہ کی پرورش کی گئی، رسول اللہ کو تحفظ دیا گیا کہ جب وہ لوگ آتے تھے کفار مذاکرات کرنے کے لیے اور چلے جاتے، تو ایک شخص جو محافظ رسول ہے، محافظ رسول تھا اور ہے، وہ رسول اللہ کو اٹھاتے، اپنے بیٹوں کے بستر پر سلاتے اور بیٹوں کو اٹھا کے رسول اللہ کے بستر پر سلا دیتے۔ تو ان کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ یہ رسول کو بچا کیوں رہا ہے، وہ رسول جو ان کے لات، منات، عزا کو برا کہتے تھے،
جو ان کی نفی کرتے تھے، رسول اللہ یہی کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان کو بڑا دکھ تھا۔ اور اس کے بعد بستر پر بھی اسی کے بیٹے نے سو کر رسول اللہ کو جان بچائی۔ رسول اللہ نے اپنی امانتیں جو تھیں اس کے سپرد کی۔ میں اسباب بتا رہا ہوں کہ یہ سلسلہ مائنڈ سیٹ کب سے بنا، کس وقت سے بنا، کہ رسول اللہ کے بستر پر سوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو اس سے آپ کی جان محفوظ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ تو علی سو گئے۔ پہلے علی کا باپ بچاتا رہا، پھر علی علیہ السلام خود ہر مقام پر رسول اللہ کا تحفظ کرتے رہے۔ اور پھر پہلی جنگ بدر، اور اس جنگ بدر کے میدان میں جب علی علیہ السلام نے فتح حاصل کر لی، کیونکہ جنگ بدر کا ہیرو علی علیہ السلام ہے، جب عتبہ، شیبہ، ولید سب مارے گئے، تو علی علیہ السلام نے فتح کے بعد میدان جنگ بدر میں کھڑے ہو کر کہا انا اولو من یجسو بین ید الرحمن للخصومہ یوم القیامہ، کہ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جو محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر شکایت کروں گا قیامت والے دن محشر کے میدان میں، کہ بار الہ مجھ علی سے اور میری اولاد سے اور میری فیملی سے دشمنی رکھی گئی تیری خاطر، اور یہ دشمنی قیامت تک جاری رہے گی۔ اور اس کے بارے میں علی علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ، میرے چاہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ چلا، پھر فقہا کا ایک دور آیا، امام ابو حنیفہ کا دور آیا، اور امام مالک کا دور آیا، امام حنبل آئے، امام شافعی آئے۔ تو کچھ امام حنبل کے ماننے والوں نے ایک ہٹ کر، یعنی تمام نہیں، ان میں سے کچھ انہوں نے ہٹ کر ایک نظریہ دیا، جس میں سے سب سے پہلا شخص بربہاری تھا، اور دوسرا شخص جس نے اس کو اور مزید اس نظریے کو مضبوط کیا وہ ابن تیمیہ ہے، اور اس کے بعد پھر ابن قیم ہے، پھر اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب ہے، جو تقریباً 12ویں ہجری میں اس کی پیدائش ہے، محمد بن عبد الوہاب کی۔ تو سارا میں نے آپ کے پچھلے قسطوں میں بتایا، یہ ہماری 7ویں قسط ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ جب رسول اللہ کو دفن کیا گیا تو بی بی کے حجرے میں دفن کیا گیا، اور بی بی کے ہوتے ہوئے، یعنی جب لوگ آتے تھے بی بی کے پاس، آ کر بی بی سے سوال کرتے یا کوئی حدیث کے بارے میں پوچھتے، تو مجال ہے کسی کی کہ وہ رسول کی قبر کی طرف جائے۔ کون لکھ رہا ہے؟ ابن تیمیہ۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے قبر کی طرف دیکھے۔ بی بی عائشہ نہیں جانے دیتی تھی، بی بی وہاں پر دروازے بند کر کے رکھے ہوئے تھے، ابن تیمیہ کہتا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ وہاں پر جائے، دروازے بند تھے۔ لیکن تاریخ میں یہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا اور حضرت علی علیہ السلام رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو اپنے بابا کی قبر پر لے کر آئے، تو بی بی زہرا نے اپنے آپ کو بابا کی قبر پر گرایا اور روئی کہ بابا تیرے بعد مجھ پر بڑی مصیبتیں آئیں، بابا تیری امت نے میرا لحاظ نہیں کیا۔ اور بی بی نے قبر رسول کی مٹی اٹھائی
اور اپنے چہرے پر ملی اور بوسے دیے قبر رسول کو بی بی فاطمہ الزہرا نے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اسی طرح حضرت بلال کے بارے میں ہے کہ حضرت بلال جب واپس آئے شام سے تو رسول اللہ کی جب قبر کو دور سے دیکھا نا، دور سے دیکھ کر رونے لگ گئے. ایسے روئے جیسے کئی دنوں کا بچھڑا ہوا ایک بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کے روتا ہے. اور اپنے رسول، اپنے حبیب کی قبر پر آ کر حضرت بلال اپنے رخسار، کبھی یہ رخسار لگاتے رسول کی قبر پر، کبھی یہ رخسار لگاتے رسول کی قبر پر. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کے علاوہ میں اور بھی آپ کو ایک حوالہ دے دوں کہ اسی طرح امام جو سمہودی ہے، بہت بڑے امام ہیں جس پر اہل سنت اور دوسرے حضرات، وہابی حضرات بھی اس پر بلیو کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر کے نزدیک لوگ نہیں آتے تھے. لیکن امام سمودی کہتا ہے کہ لوگ آتے تھے اور رسول اللہ کی قبر کی مٹی بھی اٹھاتے تھے تبرکن، رسول اللہ کی قبر کی زیارت بھی کرتے تھے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال کی، جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال دی، ایک اور واقعہ بڑا تاریخ میں ملتا ہے کہ مطلب بن عبداللہ نے روایت کی کہ مروان بن حکم جب مدینے میں آیا تو مدینے میں جب پہنچا نا مروان بن حکم، اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر رسول سے چمٹا ہوا ہے، رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے. اور مروان بن حکم نے اس کی گردن پکڑ لی، پکڑ کر کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے تو اس شخص نے کہا تو مجھے اپنے رسول کی قبر سے نہ ہٹا، میں کسی پتھر اور لکڑی کے پاس نہیں آیا، میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں، میں اپنے رسول سے کے پاس آیا ہوں، اور رسول میرا سلام بھی سنتے ہیں اور مجھے جواب بھی دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس شخص نے کہا افسوس ہے افسوس کہ جب دین نااہلوں کے ہاتھ میں آ جائے تو اس دین کا کیا حشر ہوگا. تو راوی کہتا ہے کہ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے جو رسول کی قبر سے چمٹے ہوئے تھے، اور مروان نے اس کی گردن سے اس کو پکڑ کے ہٹایا کہ تم کیا کر رہے ہو. تو اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن احمد بن حنبل، جو احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، اس نے پوچھا کہ کیا قبر رسول پر جو لوگ جاتے ہیں اور قبر رسول پر جا کر ہاتھ پھیرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو مس کرتے ہیں تبرک کے طور پر، تو کیا یہ جائز ہے اور قبر رسول کو چومنا جائز ہے؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بالکل جائز ہے، اور یہ اس ہستی کی عزت و تکریم ہے. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ وہ بندہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل. اور یہ حنبلی حضرات جو ہے نا، بعض جس کو میں نے بتایا کہ یہ جو سکول آف تھاٹ تھا یہ حنابلہ کا تھا. تو اسی طرح اور واقعات بہت سارے ملتے ہیں. تو بی بی نے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ قبر پر دروازے بند کر کے رکھے تھے، لیکن کہنے والوں نے یہ کہا کہ قبر کے دروازے اسی لیے بند کیے ہوئے تھے بی بی نے کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے وصیت کی ہوئی تھی کہ مجھے اپنے نانا کے پاس دفن کرنا، اور قبر رسول کے دروازے اس لیے بند تھے کہ کہیں حسن یہاں دفن نہ ہو جائے.
انہوں نے اس طرح بند کر دیے. اور جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور امام حسین علیہ السلام نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اس وصیت امام حسن پر، تو راوی کہتا ہے کہ ایک گروہ نے پھر ان سے جنگ کی، امام حسین علیہ السلام سے. تو اسی طرح وہ دروازے بند رہے. اور جب بی بی کا انتقال ہوا، بی بی عائشہ کا انتقال ہوا، تو ولید بن عبد الملک بن مروان نے کہتے ہیں کہ اس کے بعد حکم دیا عمر بن عبدالعزیز کو، جو اس زمانے میں مدینے کا گورنر تھا، کہ ازواج مطہرات کے جتنے بھی امہات المومنین کے جتنے کمرے ہیں، حجرے ہیں، ان سب کو خرید لو اور ان کو گرا کر مسجد نبوی کو وسیع کر دو، توسیع کر دی جائے مسجد نبوی کی. تو کہتے ہیں کہ اس جگہ پر بی بی فاطمہ الزہرا کا حجرہ بھی تھا، اور اس بی بی فاطمہ الزہرا کے حجرے میں ایک بی بی رہتی تھی جس کا نام ہے بی بی فاطمہ، اس کا نام، اور وہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھی. اور اس بی بی کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور اس حجرے کو جو بی بی فاطمہ الزہرا کا تھا اس کو بھی گرا دیا گیا. اور اس حجرے میں حسن بن حسن وہ بھی رہتے تھے، یعنی حسن مثنیٰ. لیکن جب وہ عمارت گرائی جا رہی تھی تو حسن نے اپنے بیٹے جعفر سے کہا کہ بیٹا جا کر مسجد نبی میں بیٹھ جاؤ، دیکھنا کہ کیا وہ قبر رسول سے ایک پتھر نکالتے ہیں کہ نہیں، ایک پتھر نکالتے ہیں کہ نہیں. اوصاف بتائے کہ وہ پتھر کی نشانیاں یہ ہیں. اب کیا ہوا کہ حضرت جعفر جا کر مسجد نبی میں بیٹھ گئے، دیکھتے رہے وہ لوگ حجرے گراتے رہے. جب گرا چکے تو یاد رکھیں، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ان آثار یا ان بیت کو گرانا یا ان چیزوں کو، جو بڑی شان والے گھر تھے جہاں رسول اللہ آ کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، ان کو گرایا جا رہا تھا. اور گرایا کب گیا؟ بنو امیہ کے دور میں. ایک مائنڈ سیٹ، میں نے عرض کیا نا کہ بدر میں وہ مائنڈ سیٹ کھل کے سامنے آیا. تو حضرت جعفر بن حسن وہاں بیٹھے رہے کہ اچانک ستون بلند ہوئے اور ایک بڑا پتھر بحر نکال کے لے آئے. تو حضرت جعفر نے جا کر حسن سے کہا، حسن مثنیٰ سے عرض کیا اپنے بابا سے کہ بابا وہ پتھر بحر آ گیا ہے، اور جو اوصاف آپ نے بتائے تھے بالکل ویسا ہی پتھر ہے. تو امام اپنا حضرت حسن مثنیٰ نے جب یہ سنا تو فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ وہی پتھر ہے جس پر رسول اللہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ وہی پتھر ہے جس پر امام حسن و حسین کی ولادت ہوئی ہے. یعنی اس پتھر پر امام حسن و حسین کی ولادت بھی ہوئی ہے اور اسی پتھر پر رسول اللہ نماز پڑھتے تھے. یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان کی طہارت کیسی ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک بڑے مشہور آل علی میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن کا نام حضرت حسن بھی کہا گیا اور عبداللہ بھی کہا گیا ہے، بہت بڑے عالم تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہی پتھر ہے کہ جب مجھے تکلیف ہوتی، امام رضا اس کے روایت کرتے ہیں کہ ان کو جب تکلیف ہوتی تھی تو وہ جا کر اس پتھر سے اپنا بدن مس کرتے اور اللہ ان کو شفا عطا کرتا، ان کا درد ختم ہو جاتا. سبحان اللہ. تو ہم دعا گوئیں کہ خداوند متعال ہمارے یہ ذکر، یہ محفل کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس جو ہمارے سلسلہ چل رہا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں توفیق عطا فرمائے.
اور تمام مومنین کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، خصوصاً حیدر بھائی طالب بھائی کے والد محترم کو خداوند متعال اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔